صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہوئے تو سوچا کہ آپ احباب سے ان اللہ کے ولیوں کے متعلق کچھ باتیں شیئر کر لوں، آپ سے ان کے متعلق کچھ معروضات جو ہے وہ پیش کر دوں۔ خالق کائنات ان کی شان، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے، جو شخص اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے، جو شخص اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے، تو خالق کائنات خود اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، خالق اس سے خود جنگ کرے گا۔ اب اس بات کا اندازہ لگا لے کہ جس سے خالق خود جنگ کرے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور اللہ کے ولی یہ ساری زندگی اپنی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیتے ہیں، رب کو منانے میں گزار دیتے ہیں، نمازوں میں قضا نہیں کرتے، منکسر المزاج ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، عداوت، نفرت، نفاق سے یہ پاک ہوتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی صرف اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ بس رب راضی ہو جائے، بس رب مان جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو پھر خالق کائنات کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے وعدہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو آج ان کے کئی سو سال سے پہلے سے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی خالق کائنات نے ہر زبان پر ان کا نام زد عام کیا ہوا ہے، ہر زبان پر محبت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، ہر زبان پر پیار کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر خالق کائنات نے پیدا فرما دی۔ دور دراز کے لوگ ان کے پاس آ کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور خالق کائنات اپنے پیاروں کی برکت سے، پیاروں کے وسیلے سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اور خالق کائنات نے ان کو بڑی کرامات سے نوازا ہوتا ہے۔ کرامت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو کہ جو انسان کی عقل کے اندر داخل نہ ہو، جس کو عقل تسلیم نہ کرے، جس کو عقل نہ مانے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے پاس بے موسمی پھل ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی قوم کا وہ شخص جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گیا تھا، مگر یہ بات جو ہے یہ بھی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی اور اس کو عقل تسلیم نہیں کر پاتی۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، یہ ان کے کمالات ہوتے ہیں، اور انہی کو کرامات کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اگر ان